السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، 1445 ہجری کے اس رمضان المبارک میں 15واں روزہ ہونے کے بعد 15واں سبق ہمارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خرید و فروخت اور معاملہ داری میں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، ان کے ساتھ سلوک میں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کیا کرتے تھے، خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، لیکن رسالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خریداری زیادہ تھی، بیچنے وغیرہ کا جو کام ہے وہ آپ نے کم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر کام کیا اور لوگوں کو اجرت پر رکھا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر کام کیا، کسی کو یاد آ رہا ہے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے میرے بھائیوں، اور یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں شروع رمضان سے انشاءاللہ آخر تک، یہ بھی سیرت کے ہی کچھ اہم پہلو ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے مختلف معاملات میں وکیل بنایا بھی اور خود وکیل بنے بھی ہیں، لیکن آپ دوسروں کو جو وکیل بناتے تھے وہ خود وکیل بننے سے زیادہ تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد اور ادھار دونوں طرح سے خریداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی سفارش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسروں کی سفارش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض گروی رکھ کر بھی لیا، سین غلطی سے آ گیا ہے، اور بغیر گروی کے بھی قرض لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان عاریتاً بھی لیا۔ عاریتاً سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ دیر کے لیے لیے اور پھر بعد میں واپس کر دیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ دیا اور لیا بھی، ہدیہ قبول بھی کیا اور اس کا اچھا بدلہ بھی دیا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ ہدیہ قبول کرنے کی چاہت نہ ہوئی تو ہدیہ دینے والے سے بہت اچھے طریقے سے معذرت بھی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہوں کے گفٹس، ہدایہ آتے بھی تھے، آپ انہیں قبول کرتے بھی تھے اور صحابہ اکرام کے درمیان میں اس کو تقسیم کر دیتے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا معاملہ کرنے والے تھے۔ آپ جب کسی سے قرض لیتے تو اس سے اچھا بدلہ دیتے تھے اور اس کے مال و اہل میں برکت کی دعا فرماتے تھے۔ اللہ المستعان۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے، کسی کو قرض دیے تو اب ٹائم پار ہوتا رہتا ہے، بار بار پوچھنا پڑتا ہے۔ کبھی نوبت ایسی آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا سختی کر کے 1-2 بار پوچھ لیے، کل کے دن آ کے لے بھلے بڑے غصے کے 4 گالیوں کے ساتھ ہم نے جو اس کو قرضہ دیا وہ ہمیں واپس کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی سے قرض لیتے بہت اچھے طریقے سے، بلکہ بعض دفعہ بغیر پابندی اور بغیر پہلے سے کسی شرط کے، بغیر سود کے، اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غالباً وہ کوئی بدو تھا۔ اس کا مالک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا مطالبہ کرنے لگا اور سختی سے پیش آیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ دیکھا نہ گیا، اچھا نہ لگا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سختی سے پیش آ رہا ہے، تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ سختی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ صاحب مال، صاحب حق کو بولنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کرنے والوں کے ساتھ، یہاں پر ایک بات یاد آ گئی تو میں بتلا دوں، یا غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ صاحب حق کو بولنے کا حق ہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے، خاص کر ہمارے ملکوں میں، شاید پاکستان میں بھی ایسا ہی کر کے ہم نے سنا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے قرض دیا کسی کو، ٹائم پار ہو گیا، 1 سے 2-4 بار پوچھا، وہ جا کے کورٹ سے سٹے لے کے آتا ہے کہ کل کے دن اس کو قرض پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کرنے والوں کے ساتھ بردباری سے پیش آتے تھے اور غصہ کرنے والے کو یہ حکم دیتے کہ اپنے غصے کو وضو کے ذریعے یا اگر کھڑا ہو تو بیٹھ کر اور شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ کبر و گھمنڈ سے کبھی پیش نہ آتے، بلکہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی تواضع اور نرم گوشے کو اپناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے اور بڑے کو سلام کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تو حق بات ہی کے ذریعے کرتے، جھوٹ کبھی نہ کہتے۔ کسی کو یاد آ رہا ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا واقعہ؟ ہمارے پاس چھوٹی سی کتاب ہے، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھیے۔ اس کے آخر میں اس طرح کے کچھ واقعات بھی موجود ہیں۔ ایک بوڑھی آئی اور اپنے بارے میں پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں ہوتے۔ بیچاری وہ غم کرنے لگی، پھر اس سے کہا کہ تم غم نہ کرو، تم جنت میں رہو گی لیکن بوڑھے ہو کر نہیں رہو گے۔ جنت میں کوئی بوڑھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو بوڑھا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، سب ایک دم کڑیل جوان 33 سال کی عمر کے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہوں گے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تو حق بات ہی کے ذریعے کرتے، اور توریہ کرتے تو حق بات ہی کے ذریعے توریہ کرتے تھے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل دوڑ کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو خود سلتے تھے اور اپنے کپڑوں کو خود دھوتے اور اپنے ڈول کو خود بھرتے، اپنی بکری کا دودھ خود دوہتے اور اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے اور اپنی اور اہل خانہ کی خدمت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں اینٹ بھی ڈھوتے تھے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ کشادہ ظرف وسیع الصدر تھے، اور آپ انتہائی نفس کے پاک باز یعنی بڑی اچھی طبیعت والے تھے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو اس میں سے آسان ہی کو اپناتے بشرطے کہ وہ گناہ سے خالی ہو۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ لیتے تھے مگر یہ کہ وہ اللہ کی حرمت کو پامالی کرے۔ شخصی طور پر کوئی آپ پر زیادتی کیا تو آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں، اور میں نے ابھی جو کتاب کا حوالہ دیا ہے، اردو، انگلش، عربی، تیلگو، تامل، ملیالم، بہت ساری زبانوں میں وہ کتاب موجود ہے یہاں۔ اس میں ایک قصہ اس سلسلے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ لیتے تھے مگر یہ کہ وہ اللہ کی حرمت پامال کرے۔ جب وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا تو آپ سے زیادہ غضبناک کوئی نہ ہوتا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے تھے اور مشورہ لیتے بھی تھے۔ مریضوں کی تیمارداری کرتے یعنی بیمار پرسی کرتے، بیماروں کے پاس جا کر ان کی خیر خیریت لیتے، جنازہ میں حاضر ہوتے تھے، دعوت قبول کرتے تھے، کمزوروں، مسکینوں اور بیواؤں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے تھے۔ یہ سب جو اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں، غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے نبی بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے وزیر اعظم کہیے، صدر کہیے، بادشاہ کہیے، پوری حکومت چلانے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی دینی کاموں میں مشغول رہنے والے ہیں بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے مصروفیات میں چھوٹوں کا، کمزوروں کا، بچوں کا، بیوی اپنے گھر والوں کا، مسکینوں، بیواؤں، سب کا حق بھی رہتا تھا۔ آج ہمارے اوپر کوئی 1 2 4 کام ہو گئے تو میں بڑا مصروف، میں بڑا آدمی، اس طرح سے ہم چھوٹے لوگوں کی قدر نہیں کرتے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، وقت نکالا کرتے تھے ہر ایک کے لیے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جو کسی پسندیدہ چیز کو آپ پر پیش کرتا، کوئی ایک پسند کی چیز لا کر اللہ کے رسول کو پیش کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے. سب سے اچھی دعا کیا ہے بتائیے جلدی؟ جی صحیح، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے کچھ خیر و بھلائی کی گئی وہ اس کے بدلے میں کہے جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، فقد ابلغ الثناء، تو اس نے اس شخص کے لیے بہت ساری ڈھیر ساری دعا دے دی، اس کی بہت بڑی تعریف کی. غور کیجئے. آگے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکاح اور معاشرت میں. جو لوگ شادی کر لیے ہیں وہ بھی سنیں، ہو گیا نا اب ہمارے لیے کیا ہے ایسا نہ سوچیں، معاشرت کے حوالے سے ہے. اور جنہوں نے نکاح نہیں کیا ابھی وہ لوگ بھی غور سے سنیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے میرے لیے عورت اور خوشبو کو محبوب بنا دیا گیا اور میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم لوگ شادی بیاہ اور یہ سارے معاملات میں تو وقت پر آگے رہتے ہیں، روزانہ ٹائم نکال کے ضرور محترمہ سے بات کر لیں گے، 7 سمندر پار ہیں تو بھی، لیکن 5 ٹائم اپنے رب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں بغور کی اسی حدیث کے اندر کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم نے اپنی نماز کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں بنایا تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل میں کوئی حل، کوئی اطمینان، کوئی آسان کا راستہ سجھائی نہیں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نان نفقہ جمع کی طاقت رکھے، عربی میں الباء کہا گیا ان سب چیزوں کو، تو وہ فوراً شادی کر لے. اور فرمایا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ دینے والی عورت سے شادی کرو. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جس عورت سے شادی کرنے والے ہیں اس کے خاندان کی عورتوں کے بارے میں پتہ کرنے سے. آج کل کے غلط طریقے استعمال کرنے سے نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ بیویوں کے ساتھ اچھی صحبت اور حسن اخلاق سے پیش آتے. اردو ترجمہ موجود ہے. مکہ مکرمہ مسجد حرام میں شیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ کا بہترین خطبہ تھا میاں بیوی کے حسن تعلق کے بارے میں. اس کا اردو ترجمہ یوٹیوب پر موجود ہے، سنیے. معروف لفظ جو معروف ہے کہ تم اچھا سلوک کرو میاں بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے میاں کے ساتھ. قرآن مجید میں 13 سے زیادہ جگہوں پر یہ معروف کا لفظ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں اللہ نے استعمال کیا ہے. اس سے آپس کے تعلقات کیسے اچھے ہونے چاہیے اس کی اہمیت نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ بیویوں کے ساتھ اچھی صحبت اور حسن اخلاق سے پیش آتے تھے اور فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی جب کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ ان کی خواہش کو پوری کرتے تھے جب تک کہ اس میں کوئی ممانعت نہ پائی جائے. آپ انصار کی بچیوں کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیل کود کر سکیں. اللہ اکبر. اس کتاب کے اندر اس سلسلے میں بھی واقعات موجود ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت مفید ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا پڑھیے ضرور. سیرت کی جس کتاب کے بارے میں کہا میں کہ بہت ساری زبانوں میں موجود ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے تھے. وہ بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو سنا تو چارپائی کے نیچے چھپ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلو تم عائشہ کے ساتھ کھیلو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے. یہاں عمر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسے تھا یہ پتہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے ہم مردوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ماؤں کو بھی تربیت دیں کہ اپنے بہوؤں کا اس طرح سے خیال کریں.
جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برتن سے پیتیں تو آپ اس برتن کو لے کر اسی جگہ سے پیتے جہاں پر وہ اپنے منہ کو رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ٹیک لگاتے تھے اور ان کی گود میں اپنے سر کو رکھ کر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہاں قرآن کی تلاوت فرمانا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ تھا، یاد تھا۔ اس وقت تو ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھی۔ جب قرآن کتاب کی شکل میں ہو تو اس کے اپنے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، ان کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں ٹیک لگاتے، بسا اوقات گود میں سر رکھ کر ٹیک لگا کر قرآن کی تلاوت بھی کرتے، اور بسا اوقات وہ حیض سے ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ازار باندھ لینے کا حکم فرماتے، پھر ان سے مباشرت کرتے۔ مباشرت سے مراد یہاں جماع، شرمگاہوں کے ملنے کے علاوہ باقی تمام کھیل موجود ہیں، لیکن جن کو اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو، کچھ کھیل کھیلنے کی وجہ سے صحبت کر لینے کا بھی خطرہ ہو، تو وہ ان کھیلوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ناپاکی کی حالت میں ملنا یہ گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ آگے پورا سنیے۔ ان سے قریب ہو کر ان کے احوال کا جائزہ لیتے تھے۔ جب رات ہو جاتی تو اس بیوی کے گھر جاتے جس کی باری ہوتی تھی اور اس کے پاس رات گزارتے۔ تو اس کے اندر سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھے ہوئے ہیں اور ایک شہر میں یا ایک محلے میں رہنے کے باوجود جس بیوی کی باری ہے اس کے علاوہ دوسری بیوی کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ دلیل ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کے کچھ وقت میں خیر خیریت ان لوگوں کی لے لیا کرتے، البتہ رات گزارنے کے لیے ان کے پاس آتے جن کے پاس باری ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان رات گزاری، رہائش، اکاموڈیشن اور نان نفقہ کو تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ تقسیم بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مل جل کر بیٹھتے کسی موقع پر تمام بیویوں کے ساتھ، تو باقی بیویوں کی موجودگی میں بعض بیویوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے، یعنی کسی ایک کے قریب ہو کر بیٹھنا کسی مناسبت سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے رات کے شروع اور آخر حصے میں ہم بستری کیا کرتے تھے۔ جب آپ شروع رات میں جمع کرتے تو غسل فرما کر سو جاتے اور بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے۔ جی ہاں، طبی اعتبار سے بھی اس کے فائدے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ملعون ہے وہ شخص، یعنی اس شخص پر لعنت ہے جو اپنی بیوی سے اس کے پیچھے کے راستے سے جمع کرے۔ یہ بالکل سراسر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہمبستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور اس چیز کو بھی شیطان سے بچا جسے تو عطا کرنے والا ہے، یعنی اولاد۔ اس لیے کہ اگر ان کے درمیان کوئی اولاد ٹھہر گئی تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت یا خادم یا جانور خریدے، اور آج کل ہم لوگ بائک ہو، کار ہو، کوئی بھی سائیکل وغیرہ خریدے، تو اس کی پیشانی کو پکڑ کر اللہ سے اس کی برکت کے لیے دعا کرے۔ لیکن خیال رہے، گھر میں آ گئی اور آپ پہلی مرتبہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ڈائریکٹ جا کر اس کی پیشانی کو پکڑے نہیں، ذرا بات چیت وغیرہ کچھ کرنے کے بعد اور اس طرح کی یہ دعائیں مسائل بتانے کے بعد، ورنہ اگر کسی کو علم نہ ہوگا تو فوراً پھر کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے۔ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہ۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے والوں کے لیے یہ دعا فرماتے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ نمبر 9، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو عورتوں کے درمیان قرعہ ڈالتے،
جس کے نام سے قرآن نکلتا اسی کے ساتھ سفر کرتے تھے اور باقی عورتوں کو گھر پر ہی چھوڑتے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے ساتھ میں رکھتے، جیسے حج کے موقع پر رکھا۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو بلند اور عالی شان، یہ لفظ کشادہ شاید غلطی سے پڑ گیا، لیکن یہ کشادہ نارمل کشادہ، اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے انسان کا گھر کشادہ ہونا چاہیے، اس سے اس کے لیے خیر و برکت اور اس کے لیے ایک طمانینت ہوگی، اور تنگ گھر جو ہے نا ایک طرح سے انسان کے لیے نحوست کا سبب بنتا ہے اور دوسری بہت ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ گھروں کو سجانا، گھروں کو بڑے بڑے بنانا، صرف دنیا کے پیچھے انسان لگ جائے، اس طرح کا مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دیا اور رجوع بھی کیا، اور 1 مہینے کے لیے وقتی طور پر بیویوں سے ایلا، جدائی اختیار کیا۔ والذین یؤلون من نسائہم، سورہ بقرہ کی آیت میں اس کی تفسیر اور اس کا پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں آپ لوگ دیکھیے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہار کبھی نہیں کیا۔ ظہار یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آتا تھا، اگر بیوی سے تھوڑی دوری اختیار کرنا ہے کچھ دن کے لیے تو نہ طلاق دیتے، نہ اچھے طریقے سے اس کو رہا کرتے، نہ اس کو اچھے طریقے سے رکھتے۔ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے، یعنی جب ماں کی طرح سے سمجھے تو ماں تو حرام ہے اپنے اوپر، تو بیوی کو اس طرح سے کچھ دن کے لیے ستاتے، پریشان کرتے رہتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ پریشان کرنا، ستانا اسلام میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنے بیویوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا مطلب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیے، نہ طلاق دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کا نان نفقہ اور خرچہ وغیرہ دے رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر واقعتاً کسی وجہ سے بیوی ہمارے قابل نہیں ہے، اور اسی طرح سے میں عورتوں سے کہوں گا کہ اگر عورت دیکھتی ہے کہ شوہر بے نماز ہے، شوہر ہمارے قابل نہیں ہے، کچھ دن صبر کر کے دیکھ لیا، تو اس کے بعد اسلام نے راستہ دے دیا ہے کہ خلا اور طلاق وغیرہ کا، اس کے بعد ایک اچھی اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن جن کے ساتھ زندگی نہیں بن رہی ہے، زبردستی ایک دوسرے کو تکلیف میں رہتے ہوئے یا ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے زندگیاں نہ گزاریں، بلکہ ہر ایک کو دور ہونے کا صحیح طریقے کے مطابق طلاق وغیرہ کے ذریعے راستہ اسلام نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے زندگی کے تمام مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔